اب ہم انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 284 میں ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسی نے تخلیق کیا اور اسی کی ملکیت ہے۔ ہر چیز اس کے قانون کی پابند ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چھوٹی بڑی، کثیر اور قلیل چیز کا وہی مالک ہے، اور انسان ہر وقت اپنے مالک کی نظر میں ہے۔ اس کا ہر چھوٹا بڑا کام اس کے اندر ہو یا باہر اس کی نگرانی میں ہے۔ ہر چیز کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ اس کو گھمانے پھرانے اور استعمال کے اختیارات اسی کے ہیں۔ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز کا مدبر، مالک اور منتظم ہے۔ انسان کو بھی کائنات کی طرح پابند زندگی گزارنی ہے، لیکن اپنے اختیار سے، کیونکہ مالک نے ہر پوشیدہ اور ظاہری عمل کا حساب لینا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب کہہ دو جو تمہارے سینوں میں ہے، تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 29 ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دل میں چھپائے ہوئے خیالات کا بھی محاسبہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق کیا، وہی رزق دیتا ہے، ہر چیز کے انتظامات وہی کرتا ہے، سب اس کی ملکیت میں ہیں، اس کے غلام ہیں، سب اپنی ذات کے لیے نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نقصان کا، نہ موت کا اور نہ زندگی کا، نہ موت کے بعد جی اٹھنے کا۔ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، وہ اپنی حکمت سے جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ اس نے کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ سے روکا ہے، اس لیے وہ پوشیدہ اور ظاہر سب کا حساب لے گا۔ مجاہد نے کہا یقین اور شک میں سے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ جو چیز بھی دل میں قرار پکڑے اور اعمال سے ظاہر ہو، مثلاً کینہ، حسد وغیرہ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اس کا فرمان ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے جو سینے چھپاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت اتری للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر گراں گزری، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر گھٹنوں پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کو ان کاموں کے کرنے کا حکم ہوا جن کی ہمیں طاقت نہیں ہے، جیسے نماز، روزہ، یعنی یا رسول اللہ ہم کو ان کاموں کے کرنے کا حکم ہوا جن کی ہمیں طاقت ہے، جیسے نماز، روزہ، صدقہ۔ اب آپ پر یہ آیت اتری اور اس پر عمل کرنے کی ہم میں طاقت نہیں، یعنی اپنے دل پر ہمارا زور نہیں چلتا کہ برے شیطانی وسوسے بالکل نہ آنے پائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ ایسا کہو جیسے پہلے دونوں کتاب والوں نے، یعنی یہود و نصارہ نے کہا جب اللہ تعالیٰ کا حکم سنا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ہم نے تیرا حکم سنا پر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔
بلکہ یوں کہو سمینا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا سمینا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ جب لوگوں نے یہ کہا اور اپنی زبانوں سے نکالا، اس کے بعد ہی یہ آیت اتری۔ وہ آیت اس سے آگے آتی ہے، یعنی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285، یعنی رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور مومن بھی سب ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے اس آیت کو یعنی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ کو منسوخ کر دیا، اور یہ آیت اتاری لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی۔ اے ہمارے رب، ہم اگر بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے قبول فرما لیا۔ پھر انہوں نے کہا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب، اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے قبول فرما لیا۔ پھر انہوں نے کہا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب، اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں۔ مالک نے فرمایا اچھا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہم سے درگزر فرما اور تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے قبول فرما لیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے 125۔ وہ خالق اور مالک سب کچھ جانتا ہے، اسے کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا ہر وقت علم ہے، اسے ظاہر اور باطن کی ہر وقت خبر ہے، یہاں تک کہ انسان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ان کو بھی وہ خوب جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم رگ و جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 16۔ اس کی رحمت ہے کہ صرف ان وسوسوں اور ارادوں پر وہ مواخذہ کرتا ہے جن کو دل میں پختہ کر لیا جائے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 225 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کیا جائے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2528۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو، اور اگر اس برائی کو وہ میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو، اور اگر بندہ کوئی نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے ارادہ پر ہی ایک نیکی لکھو، اور اگر وہ اس نیکی کو کر لے تو اس جیسی 10 نیکیاں اس کے لیے لکھو۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے 7501۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی کبھی تو ہمارے دل میں ایسے وسوسے اٹھتے ہیں کہ زبان سے ان کا بیان کرنا بھی ہم پر گراں گزرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم اسی طرح پاتے ہو یعنی گناہ سمجھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صریح ایمان ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 340۔ برائی کا پختہ ارادہ کرنا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلواروں کے ساتھ ملتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، قاتل کا جہنمی ہونا تو ٹھیک ہے لیکن مقتول کیوں جہنمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا خواہش مند تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، نمبر ہے اس کا 30۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کا پختہ ارادہ قابل گرفت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو خیالات فاسدہ کی حد تک معاف کیا ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے یا اسے زبان سے ادا نہ کرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 5269۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے اس میں رحمت اور عدل ہے۔ اس کے عدل میں سے ہے کہ وہ نیکیاں کرنے والوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے۔ وہ اپنے فضل سے ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس مغفرت کے اسباب موجود ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے عدل میں سے ہے کہ وہ گناہ گار کو اس کے گناہ کے مطابق جزا دیتا ہے اور اس کے گناہ کا بدلہ نہیں بڑھاتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ان گناہوں پر عذاب دیں گے جن کی مغفرت کے اسباب اسے حاصل نہیں ہوں گے۔ سیدنا صفوان بن مخرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے متعلق کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے گا، پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو گناہوں کو جانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا، اے رب میں جانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دنیا میں بھی میں نے تیرے ان گناہوں کی پردہ پوشی کی اور اب آج کے دن بھی ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا عمل نامہ دیا جائے گا اور کفار و منافقین کو علی الاعلان لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7015۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ کوئی چیز اس کے بس سے باہر نہیں، بلکہ تمام مخلوقات اس کے غلبہ مشیت، تقدیر اور جزا و سزا کے قوانین کے ماتحت ہیں۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے قانون سازی کے اختتام پر اپنی ملکیت اور قادر مطلق ہونے کا شعور کیسے دلایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین پر اپنی ملکیت سے اپنے قدیر ہونے کا شعور دلایا ہے کہ جو مالک ہے، اختیار اسی کا، فیصلے اسی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے معاملات کے چھپانے اور ظاہر کرنے پر اپنی قدرت کا شعور دلایا ہے کہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، وہ قادر مطلق تم سے حساب لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور عذاب دینے کے اختیار سے اپنے قدیر ہونے کا شعور دلایا ہے کہ فیصلے اس کے ہیں، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے دے۔ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے محاسبے کا خوف دلایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ محاسبے کا مقصد اصلاح ہے، آج کے کاموں کا حساب لے تاکہ کل کی تیاری ہو۔ انسان کی اصلاح اس تصور سے ہی ممکن ہے کہ جو میں چھپاؤں اور جو میں ظاہر کر دوں، سب کا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ اگر انسان محاسبے کا تصور چھوڑ دے تو اس کے لیے گناہ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ محاسبے کی روح اخلاص ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاسبے کا گہرا شعور رکھتے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی باغ کی طرف گزرتے اور چڑیوں کو چہچہاتے ہوئے دیکھتے تو سرد آہ کھینچ کر فرماتے،
پرندوں تمہیں مبارک ہو، جہاں چاہتے ہو چرتے ہو، چگتے ہو، جس درخت کے سائے میں چاہتے ہو بیٹھ رہتے ہو، اور قیامت میں تم سے کوئی حساب کتاب نہ ہوگا۔ کاش کہ ابو بکر بھی تمہاری ہی طرح ہوتا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسرت سے آپ بھرتے اور کہتے کہ کاش میں پرندہ ہوتا اور آخرت کے حساب سے بچ جاتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاسبے کا اتنا خوف تھا کہ ایک بار کہنے لگے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے نہ میری نیکیوں کا اجر ملے اور نہ گناہوں کے عوض میری پکڑ ہو، میرے لیے یہی بڑی کامیابی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندیشہ آخرت کا یہ حال تھا کہ فرماتے اگر مجھے دوزخ اور جنت کے متعلق اختیار دے دیا جائے کہ ان میں سے اپنے لیے جس کو چاہو پسند کر لو یا راکھ ہو جاؤ، تو میں راکھ ہو جانا پسند کروں گا تاکہ مجھے میرے اعمال کے متعلق کچھ جواب اور سوال نہ ہو۔ آخرت کے خوف سے اکثر کہا کرتے تھے کاش کہ ہم گھاس ہوتے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 285۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جو کہ چھٹے آسمان میں واقع ہے۔ زمین سے اوپر چڑھنے والی چیز اور اوپر سے نیچے آنے والی چیز یہاں آ کر رک جاتی ہے، پھر اسے لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب کہ سدرہ یعنی بیری کو ڈھانپ رہا تھا اور جو ڈھانپ رہا تھا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی سونے کے پتنگے۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں۔ نمبر 1 پہ 5 نمازیں، اور نمبر 2 پہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، 3 پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر ایک ایسے آدمی کو بخش دیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 531۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ دروازہ آسمان کا ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1877۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5009۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے بغیر سو جائے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش تلے کے خزانہ سے دیے گئے ہیں۔ ابن مردویہ میں ہے ہمیں لوگوں میں پر 3 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ میں سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں عرش تلے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں جو نہ میرے سے پہلے کسی کو دی گئیں اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 383۔ سوال ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی جناب سے اس کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے آپ کے ایمان کی خبر دی۔ رسول کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اگرچہ نفس ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمان شریک ہیں، لیکن درجات ایمان کے اعتبار سے ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان علم، مشاہدہ اور سماع کی بنا پر تھا اور دوسروں کا ایمان غیب پر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا اور انہوں نے براہ راست وحی قبول کی، اس لیے وہ وحی پر یقین کے جس درجے پر تھے باقی مومن نہیں ہو سکتے۔ والمؤمنون اور ایمان لائے اور مومن ایمان لائے ہیں، یعنی مومنوں کا بھی قرآن مجید پر ایمان ہے۔ رسول کے ایمان اور ایک عام انسان کے ایمان کی حقیقت اور کیفیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفت ایمان میں شریک کر کے اعزاز عطا فرمایا ہے۔ کلنا آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سب ہی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ رسول اور مومن اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ، سب ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے تمام صفات کمال و جمال پر ایمان لانا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں نے بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال و جمال پر اجمالاً اور تفصیلاً ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تشبیہ، تمثیل، تعطیل اور تمام نقص والی صفات سے پاک ماننا۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، یعنی فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے اور انہیں اپنے احکامات کی مکمل اطاعت اور ان کو نافذ کرنے کی پوری قوت عطا کی ہے، اور وہ کبھی اپنے کاموں سے نہیں تھکتے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں جن فرشتوں کے ناموں اور ان کی جن صفات اور جن افعال کا ذکر کیا ہے ان پر پختہ اعتقاد رکھا جائے۔ وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مراد اس کے احکام اور فرمودات کے وہ مجموعے ہیں جو ہر زمانے کے نبی اور رسول پر نازل ہوئے اور اکٹھا ترتیب پا کر آسمانی کتابوں کے نام سے دنیا میں آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس کی تصدیق کرنا کہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے ذریعے کلام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں انسان کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہیں۔ ان کتابوں میں موجود تمام خبروں اور احکامات پر ایمان رکھنا بھی کتابوں پر ایمان لانے میں شامل ہے۔ ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے سے مراد یہ پختہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کچھ بندوں کو چن لیا، کسی نہ کسی کو رسول بنا کر بھیجا۔ سارے رسولوں کی دعوت کی اصل بنیاد توحید تھی۔ سب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے اور غیر اللہ کی عبادت سے روکتے رہے۔ سارے رسول سچے، امانت دار، متقی اور ہدایت کا راستہ دکھانے والے تھے۔ رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات اپنی امتوں کو پہنچانے میں نہ کچھ چھپایا اور نہ اضافہ کیا، نہ کمی کی۔ سارے رسول صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بعض کے درجات بلند کیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا، مل ایمان، ایمان سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس کی ملاقات کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 50 نمبر پہ۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ مقاتل بن حیان اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو کچھ رسول لے کر آئے ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور نہ ہم انہیں جھٹلاتے ہیں۔ مومن یہود و نصارہ کی طرح یہ نہیں کہتے کہ بعض پر ایمان رکھیں گے اور بعض کا کفر کریں گے۔ مومنوں کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء سچے، متقی، ہدایت اور راہ راست پر صحیح راہ پر ہیں اور خیر و برکات والی راہ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض نبی کی سابق شریعت منسوخ کر دیا، حتیٰ کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سب سے پچھلے نبی کی شریعت ہے، تمام سابق شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت آپ ہی کی شریعت پر آئے گی۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اطاعت سے مراد عملی حوالگی
ہے ایمان والے اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں اور ہر حکم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اس کے ہر چھوٹے بڑے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ سمعنا کے بارے میں مقاتل بن حیان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو حکم قرآن مجید میں آیا ہم اس کو سنتے ہیں۔ اطعنا جو کچھ ہمیں رسول سے پہنچا ہم نے اسے سنا سمجھا اور اس پر تدبر کیا، جو کچھ ہمیں اوامر و نواہی میں سے پہنچا ہم نے اس کی دل سے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب۔ اس سے مراد ہے کہ ہمارے گناہ اس طرح ڈھانپ دے کہ دنیا میں ہماری رسوائی نہ ہو اور آخرت میں کمال کے مرتبے تک پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو۔ بندے سے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں مغفرت کی ضرورت رہتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار تب ہوتا ہے جب وہ یقین رکھتا ہے کہ میرے اندر کوتاہیاں ہیں، جب سے یعنی مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مجھ سے اپنے فرائض پورے طور پر ادا نہیں ہوتے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے اور اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بات سنتا ہے اور اطاعت کرتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیتا ہے، جب اسے یہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی قوت بچانے والی نہیں ہے، جب اسے یہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، اپنے ہر معاملے کی اللہ تعالیٰ کو جواب دہی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہوگا اور کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، جب اسے یہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف اس کی مغفرت بچا سکتی ہے، پھر وہ معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے مراد قیامت کے دن، قیامت کے بعد جی اٹھنے پر یقین ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اس یقین کے انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے، اس یقین کے ساتھ بندہ نیکی کے راستے کو تلاش کرتا ہے اور اس پر چلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے۔ اس کو دنیا میں مشقت ملے یا راحت، اسے فائدہ ہو یا نقصان، وہ کچھ کھو رہا ہو یا پا رہا ہو، اسے یقین ہوتا ہے کہ اصلی جزا آخرت کے دن ملے گی جہاں وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ بندے کا عزم پختہ ہو جاتا ہے، وہ حق کے راستے سے نہیں ہٹنا چاہتا، وہ حق کے راستے سے نہیں ہٹتا چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے۔ سوال ہے کہ اس آیت میں اسلامی عقیدہ بعث بعد الموت کی وضاحت ملتی ہے، یہ عقیدہ انسان کو کیا دیتا ہے؟ یہ عقیدہ انسان کا بحیثیت انسان اعتراف کرتا ہے، ایک طرف سے حیوانات سے جمادات سے مقام بلند دیتا ہے، دوسری طرف فرشتوں اور شیطانوں سے بھی الگ تشخص دیتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کے مختلف رجحانات، میلانات اور اس کے روح کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے فرائض عائد کرتا ہے جس کو انسان ادا کر سکے۔ یہ عقیدہ انسان کے فرائض اور اس کی صلاحیتوں اور طاقت کے درمیان بہترین توازن قائم کرتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کے جسمانی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، یہ عقیدہ عقلی تقاضوں کا خیال رکھتا ہے، یہ عقیدہ انسان کی روحانی دنیا کو بھی آباد کرتا ہے، یہ عقیدہ انسان کو آزادی عطا کرتا ہے کہ وہ جو راستہ چاہے اختیار کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔